ویلکم میڈیا ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر رہنما سینئر سیاستدان MNA رہ چکی ہیں، مرکزی قیادت ہیں MQM پاکستان کی ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ میرے ساتھ ہیں، MQM پاکستان سے ان کا تعلق ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ جی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحبہ مہنگائی حد سے زیادہ، اس کے ساتھ ہی بجلی کے یونٹس جس طرح مہنگے ہو رہے ہیں اور جس طرح بجلی مہنگی ہوئی ہے، عام بندہ گھر چلائے، کرایہ دے گھر کا، کس طرح گزر بسر کرے گا؟ آپ کو پتا ہے یہ تو IMF تک بات پہنچی ہے، سپریم کورٹ تک بات پہنچ گئی ہے کہ بجلی کے بل جو اتنے مہنگی بجلی پڑ رہی ہے، کیا کہیں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میر صاحب، یہ جو مہنگائی کا جو بوم ہے یہ ہر بار عوام پہ گرتا ہے، اور کوئی بھی حکومت آ رہی ہے مہنگائی جو ہے اس میں کمی نہیں آ رہی۔ اس سے ایک چیز واضح ہو چکی ہے کہ ہمارے سیاستدان اس ملک کو چلانے کے لیے فیل ہو چکے ہیں، کیونکہ سیاستدانوں میں وہ جو کیریکٹر ہوتا ہے جو کہ عوام کی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے، وہ میں سمجھتی ہوں کہ میجورٹی آف دا پولیٹیشینز ان میں یہ فقدان پایا جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بزنس ہے اور جس بزنس کو انہوں نے اپنی جیبیں بھرنے کے لیے رکھا ہے، عوام کی پرائورٹیز نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ کوئی بھی کام جو ہے ملک کے لیے نہیں کرتے۔ IMF کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، انہیں پتہ ہے وہاں سے ان کو قرضہ مل جائے گا۔ بیسیکلی یہ ایک مانگنے والی قوم بن چکے ہیں، اور یہ کشکول لے کے پوری دنیا میں جاتے ہیں اور پوری دنیا میں جو ہے صرف پیسے مانگتے ہیں، نہ کسی ٹیکنالوجی کی طرف یہ جاتے ہیں، نہ کسی شعبے کی طرف یہ جا رہے ہیں، کہیں بھی پروگریس کر ہی نہیں رہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بڑی ہی افسوسناک مقام پر ہمیں یہ لے کے چلے گئے ہیں، جہاں پوائنٹ آف نو ریٹرن سے ہم کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور یہ بالکل ایک ایسا میکنزم ہونا چاہیے جس میں یہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے ان تمام سیاستدانوں کی کہ یہ جب بھی آتے ہیں یہ کیوں نہیں آتے، اور تمام جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہیں ان تمام کا ایک ریشو نکلنا چاہیے کہ کس کی دور حکومت میں کتنا مہنگائی کتنی بڑی، اور اگر وہ بڑی ہے تو اس میں لیکنگ کس چیز کی تھی، اور جن کی لیکنگ ہے ان کو پھر میرے خیال میں گڈ بائی کہنا چاہیے پالیٹکس کو۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ کو خود پتا ہے کہ الیکشن کے حوالے سے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ 3 مہینے کے اندر الیکشن ہونے چاہیے۔ آپ کو پتا ہے معیشت بہتر نہیں ہے، نگراں سیٹ اپ کو جس طرح امپاور کیا گیا، اختیارات دیے گئے، یہ بھی آپ کو باہر کا ایک پریشر بھی ہے کہ الیکشن ہو۔ بس دوسری سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ ڈیلیمیٹیشن ہو، ووٹر لسٹنگ ہو، MQM کا بھی یہی موقف ہے، کیا کہیں گی؟ جی دیکھیں، بالکل میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اتنا اہم نہیں ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو جائے، بلکہ یہ زیادہ اہم ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہوں۔ جو سینسس جو ہیں، اگر آپ نے نئی سینسس کے نتائج پہ حلقہ بندیاں نہیں کرنی تھی، نئے سینسس کے نتائج کے مطابق آپ الیکشن نہیں کرانا چاہتے تھے، تو پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے پھر سینسس کرائی کیوں نہیں؟ آپ کو کہیں پتہ تو ہے نا کہ یہ آپ کے جو پرانے جو آپ نے سینسس کرائے ہیں اس کے فگر جو ہیں وہ کنٹروورشل ہیں، ان پہ سوالیہ نشان ہیں، جس کی وجہ سے دوبارہ سینسس ہوئے۔ تو جب سینسس ہو گئے تو الیکشن تو نئے جو سینسس ہیں، یہ ایک عام جو شخص ہے اس کے ذہن میں بھی یہی بات آتی ہے کہ وہ نئے سینسس کی بنیاد پہ ہوں۔ اب جب نئے سینسس کی بنیاد پہ ہوں گے تو بھی شفافیت جو ہے، اگر پہلے جو ہے وہ 0.1% ہے تو 1% ہو جائے گی، لیکن کچھ تھوڑی سی امید ہے کہ الیکشن تھوڑے سے شفاف ہوں گے۔ تو میری جو یہ ذاتی رائے ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ باقی بھی جو سیاست کے طالب علم ہیں وہ میری بات سے ایگری کریں گے کہ الیکشن 90 دن میں کرانا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ نئی سینسز، نئی حلقہ بندیوں کے مطابق ہو اور صاف اور شفاف ہو۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو پرائرٹی ہے سب کی کہ ایک احتساب ہو، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ پہلے احتساب بعد میں انتخاب۔ کیا آپ بھی کہتی ہیں کہ ایک اکاؤنٹیبلٹی ہو، روتھلیس اکاؤنٹیبلٹی ہو؟
بالکل میں 101% ایگری کرتی ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمارے سندھ کے سیاستدان ہیں ان کے گھروں میں سے اربوں روپیہ نکل رہا ہے. تو یہ کہاں سے اربوں روپیہ آیا ہے؟ یہ اس قوم کا اربوں روپیہ ہے. اکاؤنٹیبلٹی میں نے پہلے بھی کسی پروگرام میں بیٹھ کے بات کی ہے کہ اس وقت جو ہے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران ہیں جو ان کو ہیڈ کرتے ہیں وہ اپنے اندر ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ایک بالکل میکانزم رکھیں اور جو لوگ جو بھی جماعتیں ابھی حکومت میں تھی وہ بیٹھے اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں اپنے منسٹرز کو اور دیکھیں کہ کیا ان کی جو تنخواہیں تھی اور جو ان کے عللے تلنے کیا اس میں سر میچ کر رہے ہیں یا نہیں میچ کر رہے. اگر میچ نہیں کر رہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک ونس فار آل سب کے لیے ایک ہی نظام ہونا چاہیے, ایک ہی اصول ہونا چاہیے. اگر انہوں نے کرپشن کی ہے, اگر انہوں نے اس ملک کا پیسہ جو ہے اپنی جیبوں میں لے کے گئے ہیں تو بالکل وہ پھر نقصان کے لیے تیار ہوں, کیونکہ ایک دفعہ جب یہ سخت احتساب ہو جائے گا تو آگے فیوچر جو ہے وہ لوگ جو کہ کرپشن کے لیے الیکشن میں آتے ہیں پھر وہ یہ سوچیں گے کہ ہم الیکشن میں جائیں یا نہ. اب ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ بڑی ایک ڈھونڈنے کے بعد تلاش کرنے کے بعد ایک یہ کاکڑ صاحب جس طرح پرائم منسٹر ہیں, سندھ کے اندر جسٹس ریٹائر مقبول باقر صاحب جس طرح آئیں, آپ کو پتہ ہے کافی نیوٹرل لوگ لانے کی کوشش کی جائے گی. کوئی ایک بھی فیصلہ ان کا تو کوئی ایسا نہیں ہے جو عوام کے لیے بہتر ہو, جو ملک کے لیے بہتر ہو. چاہے وزیر خزانہ بھی بات جو کریں وہ بھی تو IMF کی بات ہی کر رہے ہیں اور پبلک کی تو بات کوئی بھی نہیں کر رہا. دیکھیے صاحب یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا ہے یہ سچ پیریڈ آف ٹائم کے لیے آیا ہے اور میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی بڑے فیصلے کر سکتے ہیں یا ان کی کیپیسٹی ہے بڑے فیصلے کرنے کی, کیونکہ حالات اتنے زیادہ خراب ہیں. ملک جو ہے وہ ICU میں گیا ہوا ہے, لاسٹ اسٹیج پہ ہے. اب آپ یہ سوچیے کہ ایک جو مریض ہے وہ بالکل لاسٹ اسٹیج پہ ہے اور ہم اس کو کہہ کے جی آئیے اور آپ ان کو مرغن غذائیں کھلا دیں تو ایسا نہیں ہو سکے گا. تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اس وقت کاکڑ صاحب بہت انرجیٹک ہیں جس طرح سے وہ وزٹس کر رہے ہیں اور جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں اور جس طرح سے مقبول باقر صاحب کی میں پرفارمنس دیکھ رہی ہوں یہ بالکل قابل ستائش ہے. لیکن اگر آپ ڈیسیجنز کی بات کریں تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ جو ہے سخت فیصلے کر سکتے ہیں یا بڑے فیصلے کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ان کی کیپیسٹی میں آئے نہیں رہا. آپ کو پتہ ہے کہ عوام کی بات تو MQM بھی کہتی ہے کہ ہم مڈل کلاس کی جماعت ہے, پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم غریبوں کی جماعت ہے, روٹی کپڑا مکان. آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مڈل کلاس کو اسمبلی تک پہنچاتے ہیں. آج جب سب کہتے لانگ مارچ بھی کی, سب نے مہنگائی کے خلاف بھی پروگرامز کیے, آج تو اس سے زیادہ آج تو کوئی عوام کے لیے ان کے ساتھ نہیں کھڑا. دیکھیے MQM اگر کہتی ہے نا کہ مڈل کلاس کی ہم جماعت ہیں تو مڈل کلاس کے لوگ ہم آپ کو گنوا سکتے ہیں, ہم آپ کو لسٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ 3 دفعہ MLAs بنے اور آج بھی وہ کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں. ایسے لوگ بھی ہمارے پاس موجود ہیں جو منسٹر بنے اور ان کی 2 دفعہ کئی بار وہ منسٹر بنے ہیں اور ان کا گھر میں وہ کرائے کے گھر پہ رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے کوئی جائیداد نہیں ہے. لیکن اگر آپ پیپلز پارٹی کو یہ بات کہتے ہیں کہ وہ مڈل کلاس کی جماعت ہے تو اس سے میں اختلاف کروں گی کہ ایسے ان کے گھروں میں سے اربوں روپیہ نکل رہے ہیں, وہ منی لانڈرنگ میں وہ لوگ ملوث ہیں. کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مڈل کلاس کی جماعت ہے؟ ہاں آٹے میں نمک کے برابر ضرور ہوں گے ان کے پاس مڈل کلاس کے لوگ, لیکن وہ مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں ان کی کہاں نمائندگی نظر آتی ہے؟ مجھے تو وہ سارے وڈیرے اور جاگیرداروں کی نمائندگی نظر آتی ہے. اور اگر کوئی کسی مڈل کلاس کو یہ لیتے بھی ہے تو وہ آٹے میں نمک کے برابر ہوگا جو ہمیں نہیں نظر آتا. اور اگر وہ لے کے آتے ہیں تو اچھی بات ہے, لیکن مجھے کبھی نظر نہیں. بڑی مہربانی میں تو آٹے میں نمک کے برابر مڈل کلاس ہے نا. بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دینا. بریک جو ٹائم تھا بریک ہم پتہ